وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سورہ روم کی آیت 41 کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ یہ اوپر کسی نے اس کا وہ ہیڈنگ بھی باندھا ہے کہ ملک میں سیلاب اور تباہ کاریوں کی وجہ، اور نیچے اس آیت کا حوالہ دیا ہے اور ترجمہ لکھا ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھائے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ یہ صحیح بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے یہ پوسٹ بنائی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی یہ مصیبتیں بلائیں آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلہم یرجعون وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جس کے بعد واپسی نہیں ہے، جس کے بعد توبہ نہیں ہے، ہم اس کو ذرا ہلکے عذاب کے یہ کچوکے لگاتے ہیں تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ تو اس سے بالکل یہ بات ثابت ہے کہ اس سے یہ دنیا مراد ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو رجوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس دنیاوی قبر میں عذاب ثابت کرنے کے لیے اس کو عذاب ادنا کہا ہے اور پھر کہا کہ قیامت کے دن عذاب اکبر ہوگا اور یہ عذاب ادنا ہے، تو ان کی یہ تفصیل غلط ہے۔ اوپر برزخ میں ہوتا ہے، قیامت سے پہلے بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو عذاب اصغر نہیں کہا گیا ہے، یہ دنیا کے اندر عذاب کو کہا گیا ہے تاکہ رجوع کریں۔ تو رجوع تو مرنے کے بعد ہو نہیں سکتا ہے، تو یہ آپ سوچیں اس کے اوپر۔ تو اسی آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں یہ بھی ہے سورہ رومی کی کہ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ تو پن پوائنٹ کر دیا کہ جب قومیں مشرک بن جاتی ہیں اس وقت اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برستا ہے، کہ جب اجتماعی طور پر قومیں اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں، مشرک بن جاتی ہیں۔ تو آج ہماری جو قوم ہے پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، پوری دنیا کی عظیم اکثریت یعنی کھربوں میں کوئی ایک ہو جو مومن ہو، اصلی مومن جس کو قرآن اور حدیث کا مومن کہا جاتا ہے، باقی نہیں۔ ہر ایک جماعت، ہر فرقہ، اب ہندوؤں اور سکھوں اور دہریوں سے کیا گلے شکوے کیے جائیں، یہ اہل کتاب یہودیوں کے اندر شرک آ گیا، عیسائیوں کے اندر شرک آ گیا، حالانکہ نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بالکل اس آخری امت کے اندر تو پچھلی ساری قوموں سے زیادہ شرک آ گیا۔ یہود و نصارہ نے اگر نطفے کا واسطہ دیا تو انہوں نے براہ راست اپنے نبی کو اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرا دیا کہ نور من نور اللہ کا عقیدہ۔ اور یہ عقیدہ پیش کرنے والے کون ہیں؟ مجدد الف ثانی۔ اس سے پہلے بھی صوفیوں نے کیا تھا، لیکن مجدد الف ثانی نے اس کے اوپر سٹیمپ لگائی اور کہنے لگے کہ اللہ کے نور سے صرف ایک ہی ذات بنی ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور پھر عبدالحق محدث دہلوی، ان کے القاب دیکھیے اور ان کی کرتوت دیکھیے۔ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح کہا ہے مجدد صاحب نے، مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ذات کو بنایا گیا اللہ کی ذات سے کاٹ کے تو تھوڑا سا نور بچ گیا تھا، اس سے ابوبکر اور عمر بنا دیے گئے۔ اس طرح انہوں نے نیلے پر تیلے پھینکتے گئے کفر و شرک کے اوپر، حالانکہ یہ نور ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نور کا نہیں ہے، اللہ نور کا رب ہے، نور کا خالق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں، کہاں سے مثال لاؤ گے؟ اس پوری کائنات سے جس چیز کی طرف تمہارا دھیان جائے گا وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑو، اللہ ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس طریقے سے جب قوموں نے شرک کیا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ تو اس آخری قوم کے اوپر خاص کر ان اہل کتاب یہ جو بن گئے ہیں، اگر یہ جو مسلک پرست ہیں اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ، کتاب وہی ہوتے ہیں جو کتاب کا دعویٰ کریں ماننے کا اور پھر ساتھ ساتھ شرک بھی کریں، ان کے اندر جب شرک آ جاتا ہے تو یہ جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ مسلمان، ان کے اندر اب چونکہ شرک آ گیا ہے تو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، بریلوی بن گئے، دیوبندی بن گئے، حدیث بن گئے، سلفی، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، گنے نہیں جا سکتے ان کے مسلک ایسے ایسے، اور فخر کرتے ہیں اس کے اوپر، اندازہ لگائیے۔
تو ایک لحاظ سے انہوں نے اچھا بھی کیا، کیونکہ جب یہ مسلم نہیں رہے ہیں تو اچھا کیا انہوں نے اپنی پہچان اپنے معاملہ دوسرا کر دیا، تاکہ پتہ چل جائے کون سا مشرک. جس طرح قرآن کے اندر مشرکین کی پہچان کے لیے مکے والوں کو مشرک اس طریقے سے کہا جاتا تھا، پھر یہود و نصارہ کو علیحدہ، مجوسیوں کو علیحدہ، تاکہ پتہ چلے کون سا مشرک. تو آج پتہ چلے کہ کس مشرک کی بات ہو رہی ہے، بریلوی مشرک کی بات ہو رہی ہے، یا دیوبندی مشرک کی، یا اہل حدیث مشرک کی، سلفی مشرک کی، یا حنبلی مشرک کی بات ہو رہی ہے، کس مشرک کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ان کی علیحدہ علیحدہ پہچانیں ہیں. قادیانی مشرک، شیعہ مشرک، سارے علیحدہ علیحدہ بن گئے ہیں. ہر ایک کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، کوئی اس شرک سے نہیں بچا ہے. چاہے یہ حافظ سعید کی جماعت ہو یا خادم حسین رضوی کے شرکیہ نعرے ہوں، سارے اس میں ملوث ہیں. اس جرم کے اندر سارے ملوث ہو گئے. تو اس طرح اجتماعی طور پر جب یہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے علماء نے منع کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کے یہ کوڑے آ رہے ہیں. یہ زمینی، جیسا سورہ الانعام کے اندر 3 عذابوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے آسمان سے تمہارے لیے عذاب نازل کرے. اس پر قدرت رکھتا ہے. اگر تم شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، باز نہیں آ رہے ہو، تو اللہ قدرت رکھتا ہے، لیکن ابھی وہ تحمل سے تمہیں موقع دے رہا ہے. اور وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے نیچے سے عذاب نکال دے تمہارے لیے، دسادتوں نے زمین کے اندر، اور قدرت رکھتا ہے. اور پھر وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹے، ٹکڑوں میں بانٹے، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. یہ والا عذاب آج امت مسلمہ کے اوپر آ رہا ہے، اور خاص کر پاکستانی قوم کے اوپر یہ والا عذاب آ رہا ہے بہت زیادہ، کہ یہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. مذہبی لحاظ سے بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں تک حملے کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اور سیاسی لوگ تو اپنی انتہاؤں کے اوپر ہیں. پارٹیاں ہیں، اتنی نفرت ہے ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آج کل یہ جو شہباز گل ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، مجھے اس کا وہ کلپ بھی یاد ہے ابھی تک. یعنی جب یہ دوسروں کو کہا کرتا تھا آنے دو ہماری حکومت، دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے، ایسے ایسے خوفناک ارادے تھے اس کے، اور بھول گیا کہ وہ ساری باتیں اس کے ساتھ ہو گئی. باقی جس انداز سے اس نے ملکی فوج کے خلاف الفاظ استعمال کیے، مناسب نہیں ہے یہ. اور پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا پروفیسر ٹائپ آدمی اس طرح کے الفاظ بولے. تو اس کو تو اپنے کرتوتوں کی سزا ملی ہے، جو بھی ہے سب کو ملتی ہے، ایک دوسرے کو ان کو بھی مل رہی ہے. نواز شریف کو تھوڑی سزا مل رہی ہے، شہباز شریف کو بھی مل رہی ہے، سب کو مل رہی ہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا ہے. تو ایک طاقت میں آتا ہے، وہ دوسرے کو مارتا ہے، جیلوں میں ٹھونستا ہے، پھر دوسرے کو طاقت ملتی ہے، وہ ان کو جیلوں میں ٹھونستا ہے، مارتا ہے. تو یہ ساری جو سزائیں ان کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے، یہ عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے عذاب ان کے اوپر. تو اس کا ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ عذاب اس طریقے سے نازل کرے. تو یہ بالکل صحیح کسی نے پوسٹ بنائی ہے، صحیح، لیکن صرف ایک اس نے اشارہ کیا یہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا. باقی جو فرقہ بندی کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے جو ان کو دیکھیے عذاب آ رہے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. مالک ان کو احساس پیدا ہو، ان کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو ان کو منع کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جن کا کام تھا منع کرنا، وہ خود ملوث ہو گئے. یہ جتنے قائدین ہیں، چاہے یہ سیاسی لوگ ہوں، فضل الرحمان جیسے، اور دوسرے طاہر القادری اور طارق جمیل، مفتی تقی عثمانی، یہ سارے اس میں ملوث ہو گئے. چاہے یہ سیاسی ان کے لوگ ہوں، دوسرے شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، محمود قریشی ہوں، خود گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خدائی کی گدی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے دائیں بائیں سارے ایسے بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ خود بد عقیدہ ہیں، مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے. اس وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں. جمہوریت بذات خود اللہ کا عذاب ہے. جمہوریت بذات خود اللہ کا عذاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے، یہ بقا جو ہے پاکستان کی، وہ جمہوریت میں ہے. اور سراج الحق صاحب نے تو کہہ دیا جمہوریت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. باقی سارے اسی بت کی پوجا کر رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں اسی بت کو. سارے وہ مذہبی قائدین ہوں، وہ سیاسی قائدین ہوں، فوجی قیادت ہو، سب اسی جمہوریت کے بت کے پجاری ہیں. ایک سے ایک بڑھ کر مشرک ہے، اور اس قوم کو شرک کے انجیکشن دیتا ہے، شرک کی تھپکیاں دیتا ہے. اس کو لگے رہو میاں، جب مرو گے تمہاری جان جا کے جہنم کی آگ کے اندر آنکھ کھلے گی، اس وقت تمہیں ہوش آئے گا. یہ کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے.